تو اس پہ کام ہوتے رہے، وہ ہمارے گھر کا ایک بہت بڑا حصہ بنتی گئی۔ پھر ہمارے گھر میں بچے آتے رہے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے رہے، وہ بھی اس میز کو استعمال کرنے لگے۔ لیکن میری بیوی بہت پرٹیکولر تھی، بہت محتاط تھی کہ اس کی جو پائن ووڈ ٹاپ ہے اس میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو، اس پر نشان نہ پڑے۔ وہ اس کی زندگی عذاب میں ڈال دی تھی اس میز نے، سارے کام چھوڑ کر اس کی نگاہیں اس پر مرکوز رہتی۔ لیکن ہوا یوں، اور تقدیر کا کسی کے آگے بس نہیں چلتا، کہ اس میز کے اوپر ایسے نشان پڑنے شروع ہو گئے جو پڑنے چاہیے تھے۔ اور ایک دن اس نے دکھی ہو کر یہ کہا کہ میں اب اس ٹاپ کو پالش کراؤں گی پھر سے۔ میں نے کہا واقعی ٹھیک ہے، اس کی حالت ایسی نہیں کہ اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیں۔ چنانچہ ایک پالش کرنے والے کو گھر بلایا گیا، اس نے دیکھ کے یہ کہا کہ اس ٹاپ پر رندہ تو لگ نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت سافٹ ووڈ ہے اور ہمارے پاس ایسے آلات نہیں ہیں جو اس کے اوپر لگا سکے۔ لیکن اس نے کہا آپا جی میں اس پر 4 زیرو کا ریگ مال لگا کے آہستہ آہستہ اس کی گھسائی کروں گا، اور اس کے داغ دھبے جب دور ہو جائیں گے تو پھر میں ہلکے پینٹ کے ساتھ اس کو پینٹ کروں گا۔ جب سپرے کا نہیں آیا تھا وہ برش سے ہی کرتے تھے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا، اور اس نے کہا یہ مانند بالکل نئی میز کے ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اس سے اچھا اور کیا چاہیے۔ جب دن مقرر، جب کہ اس پالش والے کو آنا تھا اور اس نے کام شروع کرنا تھا، اس رات میں اور میری بیوی بیٹھے اس میز پہ کچھ کام کر رہے تھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بانو اس میز کی سطح کو غور سے دیکھو اور ان تمام نشانات کے ساتھ اس تاریخ کو تلاش کرو جب یہ نشانات یکے بعد دیگرے پڑتے رہے۔ یہاں تمہارے بڑے بیٹے نے جیومیٹری کا پرچہ حل کیا تھا، اس کی پرکار کے اور ڈیوائیڈر کے اور اس کے سیٹس کے نشان جب اس نے کھردری پن سے کیا تھا وہ ویسے کے ویسے موجود ہیں جیسے کہ کاغذ پر اس نے اپنی جیومیٹری کی شکل اتاری تھی۔ پھر آپ کی والدہ جو ہے میری ساس، وہ اس کے کونے پہ بیٹھ کر اپنے مقررہ وقت پر خضاب سر کو بسمہ مہندی لگاتی نہیں، باوصف اس کے کہ وہ بہت موٹا اخبار پھیلا کر بڑی احتیاط کے ساتھ لگاتی تھی، لیکن بسمہ مہندی جو لگاتی ان کو پتہ ہے اس کے داغ دھبے اس پر پرماننٹ ہو گئے۔ وہ بہت بیچاری پہنچتی تھی لیکن وہ موجود ہیں۔ پھر جب میرا منجلا بیٹا پیدا ہوا، اس زمانے میں نیا رواج چلا کھلونوں کا جو فرکشن سے چلتے تھے۔ ایک تو چابی دے کے چلتے تھے، ایک کو زور سے گھوں 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 گھسا کے پھر چھوڑ دیتے تھے، ہو جاتا اس میں مومنٹم اور ویٹ ہوتا۔ تو وہ اس کو گھسا گھسا کے جب چھوڑتا تھا اسی میز کے اوپر، تو اس میز پر ایسے ہی نشان تھے جیسے اس وقت جدے کے باہر ٹینکوں کے پٹوں کے نشان ہیں، تو وہ بھی اس سرفیس کے اوپر موجود تھے۔ پھر میں نے ایک مرتبہ اپنے دفتر میں اپنے باس کی خوشنودی کے لیے گتے کا ایک ویلکم کاٹا تھا سنہرا، اور اس کو پیپر کٹر کے بجائے اسکول کٹر سے کاٹا تھا، اس کے بھی وہاں پر نشان موجود تھے۔ تم جو بڑے احتیاط سے اس پر اپنی سوئنگ مشین رکھ کر سلائی کرتی رہی ہو، تو اس کے چاروں پودوں کے نشان بھی بڑی پختگی کے ساتھ اس پر موجود ہیں۔ جب اتنے آدمیوں کے دستخط اس پر موجود ہیں تو تم اس اپنے آٹوگراف کو کیوں ضائع کرتی ہو؟ اس کو تو بڑی احتیاط سے، بڑی محبت سے، بڑی دلجوئی اور دل جمی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے گھر کا آٹوگراف بک ہے، اور اس پر میرے بچوں کے، تمہاری والدہ کے، تمہارے بے پرواہ ملازم کے، سب کے نشان موجود ہیں۔
اگر اس پر 4 زیرو کا ریگ مال پھرا تو یہ سارے نشان مٹ جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو ایسے ہی رہنے دو. اس کے دل کو بات لگ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن خوف بھی ہوا. عورت کے دل کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ دوسری کیا کہے گی. جب مہمان گھر میں آئیں گے تو تھر تھر کانپ رہی ہوتی ہیں کہ وہ کہے گی کہ اس کو گھر رکھنا نہیں آتا، اس کے کونے میں ایک مٹی پھنسی ہوئی ہے یا ایک چوہا ادھر سے نکل کے گیا. تو اس کو میں نے کہا اس کے لیے ہم ایک میز پوش خرید لیں گے پلاسٹک کا. جب شرفا عورتیں آئیں گی ہمارے گھر میں اعتراض کرنے والی نکتہ چین، تو ہم سب سے پہلے یہ ڈال دیا کریں گے تو ہمارا آٹوگراف بک بھی محفوظ رہے گی اور ان کی بھی تسلی ہو جائے گی. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا اور اب تک ہمارے گھر میں وہ آٹوگراف بک اسے ہی بدنی انداز میں موجود ہے. انسانوں کے آپس کے تعلق کو بہت دھیمے انداز میں اگر اس کی روح کسی طرح سے مائل ہو انسان کی روح کو سمجھنے کے لیے تو پھر بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ مشکلات، وہ لڑائی کا سما، وہ دکھ جو آدمی کمپیریٹیو اسٹڈی میں تقابلی مطالعے میں برداشت کرتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو نشانات میں نے گنوائے ہیں اس میں اور دستخطوں کا بھی اضافہ ہو گیا. میرے بیٹے نے تھوڑے دن ہوئے مجھے امریکہ سے خط لکھا، وہ وہیں پروفیسر ہے. اس نے کہا کہ ابو میں نے سنا ہے آپ کے پوتے پوتیوں کی وجہ سے اس آٹوگراف پیج پر کچھ اور دستخط بھی نئے آ گئے. میں چونکہ دور ہوں اس لیے مہربانی کر کے آپ اس آٹوگراف کے صفحے کا ایک فوٹو کھینچ کر مجھے بھیجیں. چنانچہ میں نے ایک اچھے ماہر فوٹوگرافر کی خدمات حاصل کر کے اس آٹوگراف پیپر کا کیا. یہ اتنی ساری لمبی بات سنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایسی باتیں آپ کے ذہن میں ظاہر ہے میرے کبھی نہیں آئیں، لیکن کئی دفعہ کچھ چیز انسان پر ایسے اجاگر ہوتی اللہ کی طرف سے. اللہ جو ہے وہ ہم کو معلوم دنیا سے ہٹا کر لامعلوم کی دنیا سے بھی علم عطا کرتا ہے. لامعلوم سے بھی آپ کی طرف بہت کچھ چیزیں عطا ہوتی ہیں اور ان کو ریسیو کرنے کے لیے میرے آپ کے پاس ایک جھولی ضرور ہونی چاہیے. جب تک ہمارے پاس ایک جھولی نہیں ہوگی ریسیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اس وقت تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ اترے گی نہیں. نعمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت اترے گی. اپنے اللہ سے یہ ضرور کرتے رہنا چاہیے، جیسے لاڈلا بچہ نہیں کرتا کہ ابا مجھے لے کے دو، آج ہی لے کے دو، آج ہی لے کے دو. اپنے اللہ سے بھی الگ ہو کے، سب کے سامنے نہیں، کونے میں بیٹھ کے اس سے ضرور مانگنا چاہیے. اپنی مرضی کی چیز مانگنی چاہیے. غلط بھی ہوتی ہیں وہ بہت ساری، لیکن وہ کریکٹ کرنا آپ کو جانتا ہے. اللہ کے پاس وہ میٹر ہے جو مجھے آپ کو کریکٹ کر کے پھر وہ چیز عطا کرتا ہے جو ہمارے فائدے کی ہوتی ہے. ہم اپنی زندگی مجھ سے پوچھتے ہیں دعا کے بارے میں کہ جی دعا مانگتے ہیں تو پوری نہیں ہوتی. انسان یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے ایک پھول خوبصورت عطا کر، اور وہ رکا رہتا ہے، اس کو پھول نہیں ملتا. اور وہ فرشتے جب اللہ سے کہتے ہیں کہ سارے اس پھول مانگ رہے دینے، تو اللہ کہتا ہے میں نے اس کے لیے ایک بہت بڑا ٹوکرا پھولوں کا تیار کیا ہو جو مجھ سے جائے. یہ اس کو ہر مرتبہ روک دیتا ہے ایک پھول مانگ کر. تو میں کیا کروں اس کے لیے؟ کیا میں یہ سجیشن اپنی طرف سے دے کہ جو تو بہتر سمجھتا ہے اور جو مجھے بھی اچھا لگے، یہ پلیز نہ بھولنا. کہیں اللہ آپ کو فقیری دے دے، اللہ بہتر سمجھتا ہے نا. اس کو کہنا اللہ میں دنیا دار بندہ ہوں اور جو تو بہتر سمجھتا ہے مجھے عطا فرما ایسی چیز جو میری بھی پسند کی ہے. اس میں چلاکی ضرور رکھنی ہے اللہ کے ساتھ، جو میری بھی پسند کی ہو اور تیری بھی عطا کا روپ اختیار کرے. وہ چیز چاہے ایک بہت بڑے میز کی صورت میں ہو جس پر بہت سے دستخط ہیں، جن میں سے ایک بھی دستخط کسی لینگویج میں نہیں لکھا ہوا، نشانوں کی صورت میں موجود ہے. تو اس قسم کی چیز بندہ مانگے. پھر ہر وقت آپ جب گزرتے ہیں اس نعمت کے قریب سے
تو آپ پر بڑے انوار کی بات روشنیاں آپ کے اوپر اترنے لگتی ہیں. لیکن جب آپ محدود ہو کر ایک ہی بات کی طرف چل پڑتے ہیں، ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کرتے ہیں، جیسے بلیر اور بش دیکھتے ہیں، جیسے بلیر ایک ہی آنکھ سے دیکھتا، بش ایک ہی آنکھ سے دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس کے ذہن میں اللہ کی رحمت کا کوئی مقام پھیلا ہوا نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے جو بات میں نے کنسنٹریٹ کر دی ہے، جو میری ایک آنکھ سے نکلی ہے، وہی صحیح ہے، وہی حالات ٹھیک ہے اور کچھ ٹھیک نہیں. تو وہاں پر نہ وہ خود آسودگی میں رہتے ہیں، نہ ساری دنیا کو رہنے دیتے ہیں، خود بھی عذاب کی زندگی بسر کرتے ہیں، لوگوں کو بھی عذاب کی زندگی بسر کرتے ہیں. تو میرا اور آپ کا اللہ کے ناطے سے یہ فرض بنتا ہے کہ باوصف اس کے کہ ہم کو ہمارا پڑوسی اچھا نہیں لگتا، اس کی ناک بڑی موٹی ہے اور سر سے وہ گنجا ہے، لیکن وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کے رشتے سے میری زندگی چل رہی ہے آگے. یہ نہیں کہ میں اکیلا ہی زندگی بسر کر رہا ہوں. کوئی آدمی کسی مقام پر، آپ اتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے ہی لوگ 1.25 کروڑ کے قریب پروگرام سن رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے لیے کون بندہ کس وقت کتنا گیہوں اگا رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے، اور اس نے وہ گیہوں اگا کے چھان پھٹک کر کے بوری میں بند کر کے یہاں آپ کے گھر، آپ کے شہر بھجوا دینا ہے. اتنا بڑا احسان کرنا ہے اور آپ نے اس کا نام تک نہیں جاننا. تو ہماری نانی کہا کرتی تھی آٹا گوندنے سے پہلے، جس کسی نے آٹا اگایا، کنک اگائی ہے، جس کسی نے آٹا پیا ساڈے دی، اللہ انہوں دا پڑا، کل جہان دا پڑا. پتہ نہیں کیوں کہتی، جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کہتا تھا ابا جی خرید کے لائے آٹا، وہ کہتی تو نہ بولا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت سے آیا. آپ کتنی بھی محنت کر لیں، اگر الیاس یا نور الدین یا گمن یا کامن وہ آپ کے لیے کنک نہ اگا رہا ہو تو کتنے بھی پیسے آپ جیب میں ڈال کے چلتے پھریں کچھ نہیں ہوگا. تو جیسے بندے کا بندہ دارو ہوتا ہے، اسی طرح سے بندوں کے چھوڑے ہوئے نشانات وہ کسی بھی صورت میں ہو، مرکز کی صورت میں ہو، تحریر کی صورت میں ہو، دھبوں کی صورت میں ہو، وہ ہمیں اتنے ہی پیارے ہونے چاہیے جتنے کہ انسان ہم کو پیارے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ حافظ.